قل اے محبوب آپ فرمائیے انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں۔ اس میں کفار مکہ کا رد ہے کہ حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے وہ حرام کہتے ہیں، اور بے حیائی جو حرام ہے اس کو درست سمجھتے ہیں۔ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کرتے ہوئے لباس پہننا حرام قرار دیا ہے، حالانکہ ننگے ہو کر طواف کرنا یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، زینت و لباس پہننا حرام قرار نہیں دیا۔ تو فرمایا یہ خطاب مشرکین سے ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز بیان فرمائی گئی، فرمایا وہ بے حیائیاں ہیں، جو کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی، قولی ہوں یا فعلی، یعنی جو بے حیائی کے کام ہیں وہ بھی حرام ہے اور جو گفتگو بے حیائی والی ہے وہ بھی حرام ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ جو لوگوں کے سامنے ہیں وہ بھی حرام ہے، جو چھپ کر ہیں وہ بھی حرام ہے۔ ذہن گندا ہو اور گندی سوچوں کو لایا جائے یہ بھی حرام ہے۔ آنکھیں گندی ہوں، بدنگاہی کریں یہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور میرے رب نے گناہ کو حرام قرار دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو میرے رب نے حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو یہ میرے رب نے حرام قرار دیا۔ ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی سند نہ اتاری۔ یعنی اے مشرکوں، تم بغیر کسی دلیل کے اپنی عقل سے، اپنے اندازے سے یہ باتیں بکتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ تعالی شریک سے پاک ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے، تو جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ میرے رب نے حرام قرار دیا۔ اس میں ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو چیز حرام ہے، جو گناہ ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں، اور جو چیزیں جائز ہیں بلا وجہ وہ اس پر سختیاں کرتے ہیں، اور بلا وجہ ان جائز چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ سارا زور اس پر ہے کہ میلاد شریف نہ کیا جائے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے، ایصال ثواب کے لیے کھانا نہ پکایا جائے، 11ویں نہ کی جائے، 12ویں نہ کی جائے، حالانکہ اس کے حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کاش یہ اتنا زور دیتے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے، اور جو بدنگاہی اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اور یہود و نصارہ کی جو سازشیں عام ہوتی جا رہی ہیں، کاش ان کے خلاف یہ آواز بلند کرتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، وقت معین ہے جس پر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ جب مہلت پوری ہوگی تو مقررہ وقت پر موت آئے گی۔